مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. اور انسانی عقل اتنی کوتاہ ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ وہ اس کا احاطہ کر بھی نہیں سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ واقعہ بیان کیا کعبے میں بیٹھ کر، اور بہت ساری احادیث ہیں جس میں معراج کی مختلف مواقع پر آپ نے روایات بیان کی ہیں کہ کیا کیا دیکھا، کیسے گئے۔ بلکہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو سارے نبی وہاں پر موجود تھے، آپ سبھی جانتے ہیں، امامت کی، اور وہاں سے آپ نے فرمایا مجھے پھر آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، اور کتنی تیزی سے گئے انسان آج تک اس کا بھی اندازہ نہیں کر سکا۔ اور اس میں ایک پیغام بھی ہے، اگر ہم غور کریں قرآن اس میں ہمیں ایک پیغام بھی دے رہا ہے کہ تم نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو اور دعوے کرتے ہو یا اپنے جیسا کہنے کی کوشش کرتے ہو، نعوذ باللہ، نبی کی تو رفتار کے برابر تم نہیں چل سکتے، ان سے آگے کہاں نکل سکتے؟ ان کی تو رفتار اتنی ہے کہ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ لمحوں میں وہ گئے اور لمحوں میں واپس بھی آ گئے، کائنات اسی طرح کھڑی تھی، اور کتنا وقت وہاں گزار کر آئے ہیں، آج تک کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکا۔ کتنے سال لگ گئے اس میں، بڑی روایات ہیں، کوئی 80 سال، کوئی 800 سال، نامعلوم کتنے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی زیارت کر کے آئے، زمین و آسمان کو دیکھا، جنت و دوزخ کو دیکھا، عرش بری تک گئے، بیت المعمور میں گئے، ہر چیز کا نظارہ کر کے آئے، بلکہ خود خدا کا دیدار کر کے آ گئے، سب کچھ دیکھا ہے، اور یہاں کچھ بھی نہیں بیتا تھا، لمحہ بھی نہیں گزرا تھا، بتا دیا انسان تیری حقیقت کیا ہے۔ تو اگر وہ اقبال نے جو کہا تھا حقیقت ہے، وہ اسی سے شاید اس نے نتیجہ اخذ کیا ہو، اسی معراج کے سفر سے اس نے شاید یہ خیال اس کے ذہن میں آیا ہو جو اس نے کہا تھا کہ نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے۔ یہ جو ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے، یہ جو زندگی بن کر رواں دواں ہے، یہ کسی اور وجہ سے نہیں، یہ نام محمد کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ آپ گئے تو کائنات ٹھہر گئی، جہاں تھی وہیں رک گئی، اور جب واپس آئے تو پھر چلنا شروع ہو گئی۔ بتا دیا کہ ان کے وجود کے بغیر ساری کائنات بھی بیکار ہے، کام نہیں آنے والی، اب وہ آ جائیں تو پھر سب کچھ چلنے لگتا ہے، زندگی آ جاتی ہے۔ آپ بھی اگر اپنے مردہ دلوں کو بحال کرنا چاہتے ہو تو اس میں محبوب کو آباد کر لو۔ دل کی زندگی کا باعث وہ محبوب ہے، اور جس نے اس محبوب کو دل میں بسا لیا وہ قبر میں بھی چلا جائے تو مرتا نہیں ہے، وہ زندگی عطا کر دیتے ہیں کہ پھر قبر کی زندگی بھی ان کی موت کا باعث نہیں بنتی، بلکہ وہ جاوداں ہو جاتے ہیں۔ اور عام لوگ کو 80 سال، کو 70 سال، کوئی 100 سال زندہ رہے گا، سانس لیتا رہے گا، مر گیا تو قبر کا نشان مٹ جائے گا، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے وہ چلا بھی جائے تو ہزاروں سال کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ ایک ایک وجود ہمارے سامنے گواہ بن کر آ رہا ہے کہ ذرا نظر اٹھا کر تو دیکھو کائنات پر کتنے لاکھوں انسان، اربوں انسان آئے، نام و نشان تک مٹ گئے، بلکہ قرآن تو کہتا ہے ہم نے بستیوں کی بستیاں اڑا دیں، نشان تک مٹا دیے، عاد اور سمود کو ختم کر دیے، دوبارہ قومیں بھی پیدا نہیں کی، کوئی جانتا بھی نہیں کہ ان میں کون تھا، کتنے تھے، خاندان کیا تھے، سب کچھ نیست و نابود کر دیا۔ لیکن جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بسا لیا وہ کہیں بھی ہے، اس کی قبر بھی روشن ہے اور اس کا نام بھی زندہ ہے۔ وہ داتا علی حجویری ہوں، بابا فرید ہوں، خواجہ اجمیری ہوں، وہ سلطان باہو ہوں، وہ کوئی بھی ہو، خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، وہ صحابہ اکرام کی فہرست تو دیکھ لیجئے، سب زندہ اس لیے ہیں کہ وہ اس وجود کے ساتھ جڑ گئے تھے،
اور معراج یہ سبق دے رہا ہے کہ زندگی بخش رسول ایک ہی ہے، جو ان سے جڑ جاتا ہے اسے زندگی مل جاتی ہے، حیات جاوداں ہے جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا واضح میسج قرآن دے رہا ہے کہ لوگوں، اگر اپنے آپ کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، اگر اپنے آپ کو دنیا میں باقی رکھنا چاہتے ہو تو باقی وجود کے ساتھ جڑ جاؤ، تم بھی باقی ہو جاؤ گے۔ تو وہاں سے فرمایا آسمان کی طرف گیا۔ لمبی روایات ہیں، ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ سے فرمایا کہ جبریل میرے ساتھ تھا، ہم آسمان کی طرف گئے۔ فرمایا پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا، جبریل نے دستک دی، آواز آئی من ھذا، کون؟ کہا جبریل ہوں۔ فوراً آگے سے سوال آیا من معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کریں، فرمایا جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی اوپر سے نیچے کی طرف آئے، بلندی سے نیچے کی طرف آئے اور اپنی اصل جگہ پر بھی رہے اور آگے بڑھتا چلا جائے۔ ارے رب اپنی اصل مقام پر بھی تھا، لیکن اپنی شان، اپنی عظمت کے مطابق رب اپنے حبیب کے استقبال کے لیے آگے بھی بڑھ رہا ہے۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوئے، پھر اور قریب چلے گئے۔ کتنے قریب چلے گئے؟ فکان قاب قوسین او ادنا، قرآن کہتا ہے کمان کے 2 سروں کے برابر، او ادنا، بلکہ اس سے بھی قریب ہو گئے۔ آج محب اور حبیب یوں ملے ہیں کہ درمیان کے سارے واسطے اٹھا دیے گئے، سارے واسطے ختم کر دیے گئے۔ اب ایک عبد ہے اور ایک معبود ہے، کوئی درمیان میں نہیں، سب واسطے ختم کر دیے گئے۔ سرکار فرماتے حدیث آپ نے فرمایا کہ وہاں پھر رب نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، قرب خاص میں بلا کر مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ جتنے بھی احکامات ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، حلال و حرام ہے، یہ سارے جبریل لے کر زمین پر آتا رہا۔ لیکن نماز کتنی بڑی عظمتوں کی حامل ہے کہ رب نے اپنے حبیب کو اپنے خاص قرب میں بلا کر براہ راست عطا کی۔ براہ راست یہ حکم ملا ہے، کوئی درمیان میں فرشتے کو حائل نہیں کیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ رب نے خاص اپنے بندے کو عطا کی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو وحی کی وہ وحی کی۔ ارے وہ کیا وحی کی تھی، انسان کیا تصور کر سکتا ہے۔ روایت ہے کہ آپ واپس تشریف لائے، فرمایا میں واپس آیا، آپ نے بھی سنی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی نمازیں؟ 50۔ تو کہا یا رسول اللہ یہ میری امت پر بھی تھی، وہ نہیں ادا کر سکی، ذرا کم کروا لیجیے۔ اب گئے، واپس آئے، 9 مرتبہ گئے، 5 کم ہوتی چلی گئیں۔ تفصیل کم زیادہ کی نہیں ہے، لیکن جو خوبصورت بات جہاں پر ایک مفسر نے، پیر کرم شاہ رضوی نے بڑی محبت سے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ رب پہلی دفعہ ہی 5 دے دیتا، وہ نہیں جانتا تھا، چلے 50 دی تھی، جب پہلی دفعہ گئے کام کرانے تو رب اسی وقت 45 معاف کر دیتا۔ یہ 5 کیوں کم ہوتی چلی گئی، بار بار کیوں آئے ہیں؟ بڑی خوبصورت لطف لیجئے گا پیر کرم شاہ الازہری، اللہ ان کی قبر پر ہزارہ رحمتیں نازل فرمائے۔ عاشق جب بولتا ہے تو محبت رسول کی مہک آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو لگتا یہ ہے کہ سرکار بار بار جا رہے تھے اور رب کہہ رہا تھا کہ حبیب تیرے مانگنے کا انداز اتنا حسین ہے، دل چاہتا ہے تو مانگتا چلا جا، تو مانگتا چلا جا، میں عطا کرتا چلا جاؤں۔ تیرے مانگنے کا انداز اتنا حسین ہے کہ تو میرے بارگاہ میں آتا چلا جا، میں تیری خواہش پر تجھے عطا کرتا چلا جاؤں۔ فرمایا یہ رب کی اپنے حبیب سے محبت کی علامت ہے کہ بار بار سرکار جا رہے ہیں، رب بھی 5 کم کر رہا ہے۔ وہ ایک ہی دفعہ کم کر سکتا تھا، نہیں، کہا حبیب آؤ میرے بارگاہ میں، پھر جاؤ، پھر آؤ، تیرا آنا اور جانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو جس محبت سے امت کے غم میں میرے پاس آتا ہے، کیوں کم کروا رہے تھے، کس کے لیے کم کروا رہے تھے؟ سوچئے تو صحیح، 50 سے 5 کس کے لیے آئی ہیں؟ یہ امت کے لیے، امت کی آسانی کے لیے آپ بار بار جا رہے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ جو محبت آپ کے دل میں اپنی امت کی ہے، ایسی تو کسی نبی میں نہیں دیکھی ہے، کسی رسول میں نہیں دیکھی۔ جس محبت کے ساتھ آپ آ رہے ہیں،
آپ کا یہ آنا اتنا پسندیدہ امر ہو گیا کہ رب کہتا ہے بار بار آتے چلے جائیے، بار بار آتے چلے جائیے۔ اور جب 5 رہ گئیں تو پھر کہا گیا دوبارہ جائیے، تو سرکار نے فرمایا اب مجھے رب کی بارگاہ سے حیا آتی ہے۔ اور جملہ ذرا ذہن نشین کیجئے، حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا رب کہے گا آپ کی امت اتنی گئی گزری ہے کہ 5 بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ذرا اس جملے کو اپنے ذہن میں بٹھائیے گا، سرکار کس امید اور یقین کے ساتھ 5 لے کر آئے کہ میری امت اتنی گئی گزری نہیں کہ 5 نہ پڑھ سکے، اس یقین کے ساتھ آئے ہیں کہ یہ 5 ادا کرے گی۔ معراج کا سب سے بڑا انعام جو ملا ہے وہ 5 نمازیں ہیں۔ ذکر مصطفیٰ جہاں کرنے والا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ زبان سے ادا ذکر کر رہا ہو اور نماز میں شامل نہ ہو، یہ محبت نہیں، یہ تو محبت کے نام پر مذاق ہوگا۔ جس نبی کی عظمتوں کا اظہار کرتے ہیں ان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ فرمایا جب میں قرب خاص میں چلا گیا، مقام سمدیت میں چلا گیا تو کیا کیا؟ میں نے اور کچھ نہیں کیا، رب کے سامنے سجدہ کر دی۔ اور یہی پوچھا گیا حدیث میں، یا رسول اللہ بندہ اپنے رب کے قریب تر کب ہوتا ہے؟ کون سا لمحہ ہے کہ قریب ہو؟ تو سرکار نے فرمایا بندہ رب کے قریب تر تب ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کی حرکت میں 2 سجدے دیے ہیں کہ بار بار قرب حاصل کرو، جاؤ سر سجدے میں رکھ کر قرب الہی کے مزے لو۔ جسے سجدوں میں لذت آنے لگتی ہے اس کا سر قلم بھی ہو جائے تو سر اٹھاتا نہیں ہے۔ امام علی مقام نے بتا دیا جسے لذت ملتی ہے سجدوں میں، وہ پھر سر کٹ بھی جائے تو سر سجدے میں ہی رہتا ہے، ہلتا نہیں ہے، کیونکہ اس میں لذت ہی بہت ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق بھی حالت نماز میں شہید ہو رہے ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا مسجد میں نماز کے لیے آتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نماز اور سجدوں میں لذت ملتی تھی، کیوں؟ دربار مصطفیٰ سے یہی پیغام ملا تھا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ تو نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لی، معراج کا تحفہ سمجھ کر حصہ بنا لیجئے کہ سرکار وہاں سے آئے تو میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے کیا لائے؟ ہم سب کے لیے بخشش کا سامان نماز کی صورت میں لے کر آئے۔ تو یہ ہم اس کو تو بھول بیٹھے ہیں۔ تو حضرات گرامی اس کی بھی پابندی کیجئے، نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں، سرکار پر معاف نہیں، کسی اور پر کیا ہو سکتی ہے؟ سرکار پر تو تہجد بھی فرض تھی، بلکہ آپ تو ساری رات قیام میں کھڑے رہتے کہ رب کو کہنا پڑ گیا قم اللیل الا قلیل، اے حبیب کھڑے تو ہوئیے، تھوڑا رات کو کم کر دیجئے۔ اتنا قیام کہ رب کہہ رہے تھوڑا کم کر دیجئے۔ آپ تو ہر وقت سجدوں میں، قیام میں، رکوع میں راتیں گزاریں، اور ہم ان کے عاشق بن کر بھی نماز میں نہ ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ضرور ہے۔ تو حضرات گرامی معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا، شان کا حوالہ ہے۔ کیا کچھ دیکھا، کہاں کہاں سے ہو کر آئے، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ بس اسی بات پر یقین رکھیے کہ لے جانے والا رب ہے اور جانے والے اس کے حبیب ہیں۔ جو لے کر گیا ہے وہ دکھانے کی طاقت رکھتا ہے، اور جسے لے کر گیا ہے وہ دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ نہ دکھانے میں کوئی کمی آئی، نہ دیکھنے میں کوئی کمی آئی۔ اس لیے آگے جا کر قرآن مجید نے کہا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، آنکھ جو دیکھ رہی تھی دل نے جھٹلایا نہیں ہے۔ جو دیکھا ہے وہ تصدیق کر رہے تھا دل کہ لوگوں خواب نہیں ہے، کوئی وہم نہیں ہے، بے پورے یقین کے ساتھ اپنے رب کو دیکھ کر آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ سے پوچھا گیا کیا سرکار نے رب کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا بالکل دیکھا، اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ اور امام احمد بن حنبل اللہ رحمہ سے جب بھی کوئی پوچھتا کہ سرکار نے رب کو دیکھا ہے تو کیسے دیکھا، تو آپ فرماتے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا، رآہو، ہاں دیکھا اسے، دیکھا۔ اور الفاظ اتنی دفعہ کہتے کہ سانس پھول جاتا تھا۔ اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے محدث، اتنے بڑے بڑے صحابی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ سرکار رب کو دیکھ کر آئے ہیں، وہی تو خدا کی گواہی بن کر آئے ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ محبت کیجئے، جب بھی بیٹھیں ذکر رسول کیجئے،
ہر صفت سرکار کی، ہر ثنا سرکار کی، ہر شان سرکار کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار کی ثنا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك